اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ پہلی 3 آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کا مقصد منکرین کو ڈرانا ہے اور ماننے والوں کو نصیحت، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے سرپرستوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی پیروی کریں ہر معاملے میں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ فجاءہا بأسنا، ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو آیا، او ہم قائلون، یا دن کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے، جیسے دن کو لوگ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ خاص تو مخاطبین مکہ کے لوگ ہیں جو تکبر کر رہے تھے اور اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، اور عموماً سب کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی مقام رکھتا ہے، آبادی قائم کی ہوئی ہے، معاشرہ قائم کیا ہوا ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے شہروں کو اور بستیوں کو برباد کیا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب رات کو آیا یا دن کو آیا، یعنی جب وہ سکون کی نیند سو رہے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ برباد ہو گئے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی ان کو۔ فما کان دعواہم، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اذ جاءہم بأسنا، تو ان کی پکار یہی تھی، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار یہی تھی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہی انکار کیا، ہم ہی ظلم کرتے رہے، اس لیے ہم ہی اس عذاب کے مستحق ہیں۔ ہم یہ اس طرح کا مضمون سورہ الانعام میں پہلے رکوع میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں وہ قدرت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ یعنی مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم دنیا میں بڑے طاقتور ہو، تو تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں اور ان کے پاس وہ طاقتیں تھیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ ما لم نمکن لکم، یعنی ہم نے ان کو وہ طاقت دی، قدرت دی جو تمہیں نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں بہا دی، ان کو اتنا یعنی خوشحال کر دیا کہ جو ہے ان نہروں سے وہ کھیتوں کو سیراب کر رہے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی سنت ہے، ایک قوم کو اٹھاتا ہے اور وہ قوم جب بے حیائی پہ لگ جاتی ہے، نافرمانی پہ لگ جاتی ہے، پھر اس کی بربادی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں پر جو عذاب بھیجتا ہے وہ کیوں بھیجتا ہے؟ قرآن میں اس کا ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قوموں پر عذاب ہوتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب قوم کے کھاتے پیتے لوگ نافرمانیاں شروع کرتے ہیں۔ غریب لوگ جب برائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی برائی ہے، لیکن جب جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں قوم کے، جو قوم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دولت اور کی ریل بیل جن کے پاس ہوتی ہے، جب وہ برائیاں کرتے ہیں تو پھر وہ ٹرینڈ نیچے کی طرف سیٹ ہوتا ہے، پھر پورا معاشرہ ہی برائی کی جڑ بن جاتا ہے۔ جیسے حکومت برائی کرے، بڑے بڑے بیوروکریٹ برائی کریں، بڑے بڑے افسران برائی کریں، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ، تاجر لوگ یہ سارے برائیاں کریں تو پھر سارا معاشرہ ہی برا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمان ممالک میں تقریباً ہر ایک میں اللہ کا عذاب ہے۔ وجہ یہ کہ کھاتے پیتے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے برائی کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کسی شہر کو اگر ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، تو وہ اس میں نافرمانی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو مالدار لوگ ہوتے ہیں پھر وہ نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر ان پر فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ یعنی مالدار لوگوں کو تو یہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے، یہ ذریعہ دیتا ہے، وسائل دیتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اچھائی قائم کریں، معاشرے کو اچھے راستے پر لے کے آئیں، لوگوں کو حلال کمانے کی طرف لے کے آئیں۔ جب وہی حرام کمائی کی طرف لوگوں کو ڈال دیں گے، وہی سود خوری کی طرف ڈال دیں گے، وہی چوری ڈاکہ اور قتل اور خون ریزی اور لڑائیوں اور جھگڑوں میں عوام کو جو ہے وہ لگا دیں گے، فحاشی اور عریانی میں لگا دیں گے، تو پھر تو معاشرے میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو پھر اس لیے اللہ کا عذاب سب پر آ جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، اور ہم انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت تباہی ہے پورے مسلم ممالک میں، ہر مسلم ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر مسلم ملک کے اندر بے چینی، پریشانی، لوگ حالانکہ مسلمان ہیں اور ہر دوسرا بندہ ٹینشن کا، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، گنٹھیا کا اور کئی بیماریوں کا شکار ہے۔ اور آپ ادھر اندازہ لگائیں کہ جو بھی کوڑا گھروں کا پھینکا جاتا ہے، اس کوڑے میں دیکھیں تو زیادہ اکثر جو تعداد ہوتی ہے وہ میڈیسن کی ڈبیاں ہوتی ہیں، اور سکون نہیں ہے معاشرے میں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ معاشرے کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اسلام سے پھر گئے ہیں، کفر کے راستے پر چل پڑے ہیں، کھلے عام نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور معاشرہ ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔